ایک ویلڈ آرگیومنٹ ہے یا نہیں. موڈس پولنس یہ انگریزی لفظ نہیں ہے، اگرچہ انگریزی میں استعمال ہوتا ہے. اس کو عربی میں بولتے ہیں القیاس الاستثنائی. قیاس استثنائی قرآن میں بھی آیا ہے، لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا، کہ اگر آسمان و زمینوں میں ایک سے زائد معبود ہوتے، ایک سے زائد خدا ہوتے، تو یہ پورا نظام تباہ ہو چکا ہوتا، پورا نظام بیکار ہو چکا ہوتا. لیکن بیکار نہیں ہوا، تباہ نہیں ہوا، ثابت ہوا کہ ایک سے زائد خدا نہیں ہے. یہ استدلال قرآن کا ہے، اس کو قیاس استثنائی کہا جاتا ہے. اسی کو انگریزی میں موڈس پولنس کہتے ہیں. اب قیاس استثنائی حجت ہے یا نہیں ہے، سائنس سے پوچھے، سائنس کے پاس کوئی جواب نہیں ہے. لیکن اگر آپ سڑک پہ چلتے ہوئے کسی شخص سے بھی کہ جس نے زندگی میں کبھی سائنس نہ پڑھی ہو، فلسفہ نہ پڑھا ہو، علم کلام نہ پڑھا ہو، کوئی کتاب نہ پڑھی ہو، وہ مدرسے نہ گیا ہو، اسکول نہ گیا ہو، اس سے پوچھے کہ بھائی میں اگر اس طرح سے آرگومنٹ کروں کہ اگر بہت سارے خدا ہوتے اور ہر ایک اپنا نظام چلا رہا ہوتا تو کیا یہ نظام دنیا کا باقی رہتا؟ تو وہ کہے گا اور کس طرح رہتا. یہ استدلال ہر ایک کو سمجھ میں آتا ہے. قرآن کے استدلال کی خاصیت یہ ہے کہ ہر چلتے پھرتے شخص کو وہ سمجھ میں آئے گا، چاہے اس کا کوئی تعلیمی بیک گراؤنڈ ہو یا وہ بڑے سے بڑا سائنسداں ہو. سائنس کے پاس اس کا کوئی جواب نہیں ہے. ایک اور آپ کو سوال دیتا ہوں. وہ سوال یہ ہے کہ سائنس ہمیں یہ بتاتی ہے کہ جب ایک عورت حاملہ ہوتی ہے، پریگننٹ ہوتی ہے، تو اس کے اتنے دنوں کے بعد پیٹ میں پلنے والا بچہ درد محسوس کر سکتا ہے. یہ سائنس نے ہمیں بتایا. وہ 2 مہینے ہو سکتے ہیں، 3 مہینے ہو سکتے ہیں، یہ سائنس نے ہمیں بتایا. لیکن یہاں سوال یہ ہے سائنس سے کہ کیا جب بچہ درد محسوس کرنے لگے اس وقت ابورشن کرنا اخلاقی عمل ہے یا غیر اخلاقی؟ بچہ جس وقت درد محسوس کرنے لگے، سائنس نے ہمیں بتا دیا. اب یہ بتائیے کہ ابورشن کرنا اخلاقی عمل ہے یا غیر اخلاقی عمل ہے؟ سائنس انہیں قیامت تک اس کا جواب نہیں دے سکتی، کیونکہ سائنس اخلاقیات کے لیے نہیں ہے. جبکہ اخلاقیات کا سوال ہر انسان کا سوال ہے. ہر انسان چاہتا ہے یہ جانے کہ کیا چیز مورل ہے اور کیا چیز امورل ہے. میں اپنے آپ کو اچھا کیسے بناؤں، ہر انسان جاننا چاہتا ہے. سائنس کے پاس اس کا کوئی جواب نہیں. تو جو لوگ سائنٹزم میں مبتلا ہیں ان سے آپ یہ چند سوال کر لیجئے، بغلیں جھانکنے لگے. تو سائنٹزم سے ہمیں کوئی لینا دینا نہیں. ہاں سائنس ہماری خادم ہے اور ہم مخدوم ہیں، تو ہم اپنے خدام کو کیسے ریجیکٹ کر سکتے ہیں؟ تو سائنس کا جو درجہ ہے اس کو وہ درجہ ہے، اور سائنٹزم کا جو درجہ ہے اس کو وہ درجہ ہے. لہذا اگر کوئی شخص یہ کہے کہ میں خدا کو اس وقت مانوں گا کہ جب سائنسی طور پر مجھے دلیل مل جائے، یا عالم غیب کو اس وقت مانوں گا جب سائنسی طور پر مجھے دلیل مل جائے، میں روح کو اس وقت مانوں گا جب سائنس ثابت کر دے کہ غیر مادی وجود بھی ہوتا ہے، تو اس وقت میں ان چیزوں کا تسلیم کروں گا. ایسا شخص سائنٹزم کی بیماری میں مبتلا ہے، اور سائنٹزم خود ایک ان سائنٹیفک بیہیویئر ہے. تو الحاد کی یہ 2 بنیادیں ہیں، لبرلزم اور سائنٹزم. آپ حضرات اگر اس میدان میں کام کرنا چاہتے ہیں، اور جیسے میں نے شروع میں ایک بات کہی کہ ہر ایک کو کام کرنے کی ضرورت بھی نہیں، لیکن ہر ایک کو ایک کام کرنے کی ضرورت ہے، اور وہ یہ ہے کہ اسلام کی عقلی تفہیم و تشریح کیسے ہو. اس کی ضرورت صرف ملحدین کو یا مرتدین کو نہیں ہے، اس کی ضرورت مسلمان کو بھی ہے. آپ کسی بھی معاشرے میں چلے جائیں، جب آپ اپنے علاقوں میں جائیں گے، مسجدوں میں آپ کا خطاب ہوگا، عوامی اجتماعات میں آپ کا خطاب ہوگا، تو لوگ آپ سے سوال کریں گے کہ بھئی یہ مسئلہ تو ٹھیک ہے لیکن کیوں؟ اس کی حکمت کیا ہے؟ اس کی علت کیا ہے؟ اس کے پیچھے وجہ کیا ہے؟ اگر آپ نے اس کی عقلی تفہیم و تشریح کر دی تو سامنے والے کا ایمان مضبوط ہوگا. تو اس چیز کا تعلق ہر ایک سے، اور اسی لیے جب تک آپ اپنے مدرسے کی زندگی میں ہیں، آپ اس چیز کو اپنا نصب العین بنائیں. سب سے پہلے کہ جو کتابیں آپ کے درس میں داخل ہیں ان کتابوں کو آپ پابندی کے ساتھ، توجہ کے ساتھ، مکمل فوکس کے ساتھ پڑھیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر آپ کے ذہن میں یہ بات ہے کہ بھئی اس ادارے سے نکل کر ایک شخص نے عالمی سطح پر 2 دن میں شہرت حاصل کی ہے، تو ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، لیکن اس کے پیچھے اس شخص کی کچھ محنت بھی تو ہو. ایسا تو نہیں ہے کہ وہ صبح کو اٹھا اور وہی آئی اور ایک دم وہ ڈیبیٹ میں چلا گیا. ایسا تو نہیں ہوا. اس نے پڑھا ہے، محنت سے پڑھا ہے، تبھی وہ اس لائق ہوا ہے کہ وہ وہاں گیا اور اس نے ایک ایسے شخص کو چیلنج کیا کہ جس کی محنت ہے 70 سال کی، جس کی شہرت ہے 70 سال کی، اور یہ اللہ تعالیٰ کا فضل تھا کہ 70 سال کی شہرت مغلوب ہو گئی، اور ایک ایسا شخص کہ جس کی کوئی شہرت نہیں تھی وہ غالب آیا اور 2 گھنٹے کے اندر پورا کھیل ہو گیا. تو اس کے پیچھے محنت ہے. اس لیے آپ حضرات اگر کسی شخص کو یہ دیکھتے ہیں کہ ہاں بھائی ہمارے میں سے ایک شخص آگے بڑھا ہے، تو اس کے سفر کو بھی دیکھیں کہ اس نے کیسے یہ قدم اٹھایا ہے. تو جو آپ کی درسی کتابیں ہیں
جو بھی آپ کے نصاب میں شامل ہیں، جو بھی آپ کے اساتذہ آپ کو پڑھاتے ہیں، یہ ضروری ہے کہ آپ اس کو ان تمام کتابوں کو نہایت توجہ سے پڑھیں۔ یہ کرنے کے بعد اب آتا ہے آپ کا خارجی مطالعہ، چونکہ درسی کتابیں صرف آپ کو ایک طریقہ دیتی ہیں، آپ کو بنیاد فراہم کرتی ہیں، بنیاد کے بغیر عمارت بنی نہیں سکتی، اس لیے عمارت میں بنیاد سب سے اہم چیز ہے۔ لیکن اگر آپ خالی بنیاد بنا کر فارغ ہو جائیں اور کہیں کہ بس اسی بنیاد میں رہیں گے تو ظاہر ہے کہ یہ ناممکن ہے۔ بنیاد کے اوپر عمارت بنانی ہے، اور عمارت کتنی مضبوط اور کتنی خوبصورت ہو یہ آپ کے اوپر موقوف ہے۔ جتنا آپ مطالعہ کریں گے، خارجی مطالعہ کریں گے، اتنی ہی آپ کی جو عمارت ہے علمی وہ مضبوط ہوگی، پائیدار ہوگی اور اٹریکٹیو ہوگی، یعنی لوگوں کو اپنی طرف بلائے گی، لوگ چاہیں گے اس عمارت کو وزٹ کریں۔ یہ تبھی ہوگا نا کہ جب آپ کے پاس مطالعے کی قوت ہو، استدلال کی قوت ہو، اور آپ کے پاس ڈلیوری کی پاور ہو، یعنی آپ یہ جانتے ہو کہ میں اپنے علم کو ڈلیور کیسے کروں۔ اس کے لیے لسان قوم جاننا ضروری ہے۔ لسان قوم صرف انگریزی نہیں ہے، ہندی بھی ہے، سنسکرت بھی ہے، اور مقامی زبانیں۔ آپ کیرلا میں ہیں تو آپ کو کیرلا کی زبان آنی چاہیے، ملیالم آنی چاہیے، تمل آنی چاہیے، انگریزی تو ہے۔ تو یہ جو تمام زبانیں ہیں اس میں ہم علماء تھوڑا سا پیچھے رہے ہیں تاریخی اعتبار سے۔ انگریزی کے اوپر تو توجہ ماشاءاللہ ایک عرصے سے ہے، لیکن جو مقامی زبانیں ہیں اس پر زیادہ توجہ نہیں ہے، اس پر بھی توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ اب خارجی مطالعہ کیسے کریں؟ خارجی مطالعہ آپ مجھ سے پوچھیں، کیونکہ آپ مجھے سن رہے ہیں تو ظاہر ہے کہ آپ یہ چاہیں گے کہ میں نے یہ سفر کیسے کیا۔ ابھی رات ایک سوال آیا، ایک صاحب نے مجھ سے سوال کیا کہ آپ اس میدان میں کیسے آئے، کیوں آپ نے اس میدان کا انتخاب کیا؟ تو میں نے ان کو جواب دیا کہ میں امریکہ میں ایک دن درس دے رہا تھا عقیدے کا، اور کتاب کی شرح عقائد۔ یہ کتاب کا نام اس لیے بار بار لیتا ہوں، اب یہ کتاب غالباً ایسا ہوگا کہ میرا نام اور کتاب کا نام لازم منسوب ہو جائے گا، مجھے اس سے ڈر لگتا ہے۔ تو یہ میں کتاب پہلی مرتبہ پڑھا رہا، تو کچھ طلبہ نے جو ہائی اسکول اور انٹر کر چکے ہیں، امریکہ کی بات ہے، انہوں نے مجھ سے کچھ سوالات کیے۔ یہ سوالات کتاب میں موجود ہوں گے لیکن میں سمجھ نہیں پایا، اور مجھے بڑی یعنی ذہنی ٹینشن ہوئی کہ بھائی بچے سوال کر رہے ہیں اور میرے پاس جواب نہیں ہے، اور کتاب میں بھی نہیں ہے، جو مجھے نظر نہیں آ رہا ہے۔ تو کیا واقعی یہ آؤٹ ڈیٹڈ ہے؟ کیا ان کتابوں کو نہیں پڑھانا چاہیے؟ میں نے کتاب اسی دن بند کر دی۔ میں نے کہا پہلے مطالعہ کریں گے اس کے بعد پڑھائیں گے۔ میں گھر گیا، گھر میں لائبریری تھی، وہاں حضرت نانوتوی رحمہ اللہ کی کتاب اتفاق سے مجھے حاصل ہو گئی۔ یہ کتاب تھی انتصار الاسلام، چھوٹا سا کتابچہ ہے، اس میں 9 سوالوں کے حضرت نانوتوی رحمہ اللہ نے جوابات دیے ہیں۔ یہ سوالات پنڈت دیانت سرسوتی کی طرف سے کیے گئے تھے، 10 سوالات کیے گئے تھے۔ ایک سوال کا جواب حضرت نے پوری کتاب لکھ کر دیا جس کا نام ہے قبلہ نما، اور 9 سوالوں کا جواب اس کتاب میں ہے انتصار الاسلام۔ تو وہ کتاب ملی، اور اس میں 2-3 سوال وہ تھے جو طلبہ نے پوچھے، تو مجھے خوشگوار حیرت ہوئی، اور میں نے پوری کتاب پڑھ لی، مختصر سی تھی، اور اگلے دن میں وہ کتاب درسگاہ میں لے گیا، اور میں نے کہا کہ چلو پہلے اس کتاب کو پڑھیں۔ تو پہلے وہ کتاب طلبہ کو پڑھائی، اور اس کے بعد پھر نصاب مکمل کرایا۔ لیکن وہاں سے میرے مطالعے کا سفر شروع ہوا، اور اس میں سب سے پہلے انتصار الاسلام آئی، اس کے بعد حجت الاسلام جو حضرت نانوتوی کی ہے۔ پھر یہ 2 کتابیں پڑھی تو ہمت ہوئی کہ حضرت نانوتوی کی دوسری کتابیں بھی پڑھی جائے، کیونکہ حضرت کے یہاں اردو میں بھی تھوڑا تاکید ہے، اس زمانے کی وہ زبان ہے، تو اس لیے اس کو سمجھنا آسان نہیں ہے۔ یہ وجہ ہے کہ بہت سی کتابوں کی کچھ علماء نے تصحیح بھی کی ہے۔ تو تیسری کتاب جس کو قبلہ نما کہا جاتا ہے، اس کے بھی 2 حصے، ایک حصہ ہے عوام کے لیے، اب عوام میں ہم شامل ہیں، اس زمانے کے عوام تھے، ابھی ہم عوام ہیں، اور جو دوسرا حصہ ہے جو مفصل ہے وہ ہے علماء کے لیے۔ تو عوامی جو حصہ تھا وہی میرے لیے بہت مشکل تھا، بڑی مشکل سے سمجھ میں آیا، وہ تقریباً 100 صفحے ہیں۔ اس کے بعد کا جو حصہ ہے وہ میں نے سر کے اوپر سے گزر کیا، میں نے کتاب بند کر دی کہ اس کو پڑھنے کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ یہ 3 کتابیں یہاں سے سفر کا آغاز ہوا، اور اس کے بعد حجت اللہ البالغہ جو غالباً آپ کے یہاں نصاب میں بھی داخل ہے، اسی طریقے سے ابقات کے کچھ حصے، حضرت تھانوی رحمہ اللہ کی کچھ کتابیں جن میں سر فہرست الانتباہات المفیدہ، اسی طریقے سے اشرف الجواب۔ یہ وہ کتابیں ہیں کہ جو بنیاد بنی میرے اس سفر کی۔ لیکن جب ہمیں سوالات آنے شروع ہوئے، کچھ سوالات تھے لبرلزم سے متعلق، کچھ سوالات تھے سائنٹزم سے متعلق، کچھ سوالات تھے فیمنزم سے متعلق، کچھ سوالات تھے ڈارونزم سے متعلق، تو مجھے مطالعہ کرنا پڑا ان علوم کا۔ اور میں نے یہ بھی آپ کو بتا دوں کہ میں زندگی میں ایک دن اسکول نہیں گیا ہوں، ایک دن۔ میری تعلیم شروع سے لے کر آخر تک مدرسے میں ہے، اور اس کے بعد پھر میں یونیورسٹی گیا، پی ایچ ڈی میں نے وہاں کی، وہ بھی اسلامک اسٹڈیز میں۔ تو میں نے اسکول میں کبھی سائنس نہیں پڑھی، کبھی بایولوجی نہیں پڑھی،
کیمسٹری نہیں پڑھی ہے, میں نے فزکس نہیں پڑھی ہے, اسکول میں کچھ نہیں پڑھا, لیکن میں یہ نہیں کہہ سکتا ہوں کہ ان میں سے کسی بھی سائنس کو میں کچھ نہیں, بالکل نہیں جانتا ہوں, تھوڑا بہت اتنا جانتا ہوں کہ کام چلا لیتا ہوں. یہ کیسے ہوا؟ یہ اس طرح ہوا کہ جب سوالات آنے لگے تو ایک انسان کی فطرت ہوتی ہے کہ بھائی جاننا چاہیے کیا ہے. تو ریسرچ پیپرز, ان موضوعات میں جو ریسرچ پیپرز لکھے ہوئے ہیں ان کو پڑھنا شروع کیا, سمجھ میں نہیں آیا تو پھر میں نے ایک ویب سائٹ کھولی, اس کا نام ہے خان اکیڈمی. ٹھیک ہے, اب آپ دیکھیں خان اکیڈمی بچوں کے لیے کہ ان کے ٹیوشن کے لیے, کوئی اگر اسکول میں کلاس میں ٹیچر نے کچھ سمجھایا نہیں سمجھایا, خان اکیڈمی میں جاؤ ویڈیو دیکھو اور آپ کو وہ سمجھ میں آ جائے گا. اس کی کچھ ویڈیوز میں نے فزکس کی دیکھی, کچھ ویڈیوز کیمسٹری کی دیکھی, اور اس طرح کانسیپٹ سمجھ میں آنے لگے. یوں جا کر کاسمولوجی کا اور اسی طریقے سے ڈارونزم کا مطالعہ ہوا, اور پھر جب یہ مطالعہ ہو گیا تو پھر کورس پڑھایا. چونکہ میرا ایک طریقہ یہ ہے کہ اگر مجھے کتاب پڑھنی ہوتی ہے تو میں پڑھا لیتا ہوں, چونکہ کتاب کو پڑھنے کا سب سے بہتر طریقہ یہ ہے کہ اس کو پڑھا دیا جائے اور وہ پھر ذہن میں بھی رہتی ہے. تو جب ڈارونزم کو میں نے پڑھنا شروع کیا اور ایک مدت بھی حصہ پڑھ لیا تو ذہن میں آیا کہ اس کو پڑھا دیا جائے. تو اپنے طلباء کو پڑھایا, پھر ایک کورس مرتب کیا, اسی کورس کو مفتی شمائل نے پڑھا. 2 سال کا وہ کورس تھا تحفظ المذاہب کے نام سے, تحفظ الفلاسفہ کے بدل پر. یہ کورس 2-2.5 سال چلا, الحمدللہ مرتب ہو چکا ہے. 9 اپریل کو 6 جلدوں میں اس موضوع کے اوپر کتاب آ جائے گی, 6 جلدوں میں ہے انشاءاللہ, آپ تک پہنچ جائے گی رد الحاد کے اوپر. یہ ایک انشاءاللہ ایک کامیاب کوشش ہوگی باذن اللہ تعالی. تو آپ حضرات کے سامنے صرف یہ بتانا مقصود ہے کہ جس میدان کو بھی آپ منتخب کریں اس میدان میں آپ کو اختصاص حاصل ہونا چاہیے. اس میدان میں اگر آپ کو چلنا ہے اور سامنے والے کے سفر کو ذہن میں رکھنا ہے تو میں نے اپنے سفر کا کچھ حصہ آپ کے سامنے رکھا ہے, اس کو بھی آپ سامنے رکھ سکتے ہیں. اور آپ کے بہرحال یہاں پر اساتذہ موجود ہیں آپ کی رہنمائی کرنے کے لیے, ان سے بہتر کوئی رہنما اس میدان میں تو کم سے کم نہیں ہو سکتا. انہی باتوں پر میں آج کی گفتگو کا اختتام کرتا ہوں. بہت خوشی ہوئی آپ حضرات کے درمیان آ کر اور اس عظیم الشان تاریخی ادارے میں آ کر. جزاکم اللہ خیر الجزاء وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.